تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کو پڑھ کے رونا آتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرتے وقت انہیں اپنے حال پہ رونا نہیں آتا۔ یہ آیت مبارکہ جو کچھ ہمیں بتا رہی ہے، جو پیغام ہمیں دے رہی ہے، ہمیں بشمول ان اکابرین کے جنہیں میں بزام خیش دین کا ٹھیکیدار کہہ رہا ہوں، آج تک سمجھ نہیں لگی کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ آج تک ہم زیادہ سے زیادہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اہل سنت کے اندر اتحاد ہو جائے، اہل تشیع کے اندر اتحاد ہو جائے، بریلویوں کے اندر اتحاد ہو جائے، دیوبندیوں کے اندر اتحاد ہو جائے، اہل حدیثوں کے اندر اتحاد ہو جائے، اور
بہت زیادہ ہم نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا تو وہ یہ کہ سنی شیعہ اتحاد ہو جائے۔ یقین جانیے یہ تصور وحدت جس کی بات ہمارے اکابرین کر رہے ہیں، قرآنی تصور وحدت سے یکسر مختلف ہے۔ قرآنی تصور وحدت کیا ہے، اسلامی تصور وحدت کیا ہے، اس کا ان وحدتوں سے کوئی تعلق نہیں جس کے لیے ہمارے اکابرین سرگرداں ہیں، اور جس وحدت کی ضرورت ہے، جو قرآنی تصور وحدت ہے، جو اسلامی تصور وحدت ہے، ہمارے اکابرین اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آج میں یہ سمجھاؤں گا قرآنی تصور وحدت، اسلامی تصور وحدت۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، مفکرین، دانشوران، مفسرین، محدثین، انہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قرآن جس وحدت اسلامی کی بات کر رہا ہے ہم اس طرف چلیں، درمیانی راستے کیوں تلاش کرتے ہو، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں کیوں مارتے ہو؟ قرآن جب سیدھی سادی بات بتا رہا ہے، وحدت کا اصول بتا رہا ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ساری زندگی تم وحدت کے لیے کوشاں رہو، وہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جسے ہم قرآنی تصور وحدت کہتے ہیں، جسے ہم اسلامی اور نبوی تصور وحدت کہتے ہیں۔ تم اپنی اپنی وحدتیں قائم کرتے رہو، اللہ نے جس وحدت کا حکم دیا ہے اس سے دور رہو گے۔ تمہارے تصورات وحدت ناقص ہیں جب تک تم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، منبع ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جتنے تصورات گھڑ لو، اس تصور وحدت کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوستان محترم، میں کہا کرتا ہوں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی فرقے کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری توجہ کے مستحق ہیں، سب اس دعوت حق کے محتاج ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر ہم وہ دعوت حق پیش کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس دعوت حق پہ لبیک کہیں، اور اگر ہم دعوت حق پیش نہیں کر رہے تو ہمیں بتائیں دعوت حق کیا ہے، ہم اس پہ لبیک کہیں گے۔ لیکن دعوت حق سے ہٹ کر
ادھر ادھر کی مارنا، لا یعنی باتیں کرنا، من گھڑت تصورات دین پیش کرنا، وحدت کے نت نئے طریقے سامنے لانا، یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، محبت نہیں۔ ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب قرآن کسی بات کا فیصلہ کر دے تو ہمیں آمنا وصدقنا کہہ کر اسے تسلیم کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے اکابرین کو قرآن و سنت کی جگہ دے دی۔ اب جو کچھ اکابرین کہتے ہیں ہم اسے ہی قرآن و سنت سمجھتے ہیں۔ دوستان محترم، اگر یہی وتیرہ رہا تو یاد رکھیں شاید نفوس کی حد تک تو تم اس دنیا میں رہو، اسلام کا نام لینے والے کی حد تک تو شاید اس دنیا میں رہو، بحیثیت قوم، بحیثیت امت مٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج باطل اور طاغوت جس طرح تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ تمہیں مٹانے کے در پہ ہے اور تم اس کے ساتھ مفاہمت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، تم اس کے ساتھ سمجھوتا کیے بیٹھے ہو۔ باز آ جاؤ اس روش سے، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تمہاری بقا کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر یہی روش رکھتے ہو تو تیار رہو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار اور نامراد ہونے کے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے کے لیے۔ دوستان محترم، یہ باتیں اس لیے کہنی ضروری تھیں کہ آج مسلمان سویا ہوا ہے جبکہ یہ اس کے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اگر بیدار ہونے کے وقت پہ کوئی قوم سوئی ہوئی ہو تو حملہ آور اس کا کیا حشر کرتا ہے؟ ہم اس سے بے خبر ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جگانے والا کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی جگانے والا ہے تو اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں، ہوشیار ہونے والا کوئی نہیں، بیدار ہونے والا کوئی نہیں۔ دوستان محترم، آج جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اور سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اس
حکم اور نصیحت سے پہلے وہ لوگ وحدت اختیار کیے ہوئے ہیں، منتشر نہیں ہیں، تفرقے میں مبتلا نہیں ہیں، پارٹی بازی کا شکار نہیں ہیں، وحدت اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں فرمایا جا رہا ہے اے مومنو، جس طرح تم نے وحدت اختیار کر رکھی ہے اسی طرح وحدت اختیار کیے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ دوستان محترم، ہم وحدت قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن وحدت قائم رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، وحدت قائم کرنا اور بات ہے، وحدت قائم رکھنا اور بات ہے۔ اگر قرآن وحدت قائم رکھنے کی بات کر رہا ہے اور تفرقے میں مبتلا نہ ہونے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھو، اگر تم نے وحدت کو ترک کیا، اگر تم نے تفرقہ اختیار کیا، تم اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے جسے تم دین کہتے ہو، اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ وحدت ملی ہی اس نعمت کی بدولت ہے، یہ وحدت اسی نعمت کی بدولت ملی ہے، اسی دین کی بدولت ملی ہے۔ اور آگے پھر یاد کروایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، صدیوں تک جنگیں جاری رکھتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری حالت تو یہ تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس نعمت کی بدولت تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی بن گئے۔ دوستان محترم، یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ جو لوگ اسلام کو بطور دین قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام ان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کی بدولت ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جاتی ہے جسے قائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم کہا کرتے ہیں کہ محبت، اخوت اور وحدت امت مسلمہ کا سلوگن ہے، وہ اسی آیت مبارکہ سے اخذ شدہ ہے کہ یہ دین ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے
وحدت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہمارے اندر محبت پیدا نہیں کرتا، اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخوت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین ہمارے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر ہم دین کو قبول کرتے تو لازماً ہمارے اندر محبت بھی ہوتی، اخوت بھی ہوتی اور وحدت بھی ہوتی۔ آج ہر طرف اس کا فقدان نظر آتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو قبول نہیں کیا۔ ہم صرف دین کے نام لیوا ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر اس نعمت کو حاصل کرنا ہے، محبت کی نعمت کو، اخوت کی نعمت کو، وحدت کی نعمت کو، تو ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا، ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ آپ اپنے تئیں کہتے رہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر رکھا ہے، آپ کا حال پکار پکار کے کہہ رہا ہے تم نے اسلام قبول نہیں کر رکھا۔ دوستان محترم، آج جس وحدت کی ضرورت ہے وہ وحدت تقاضا کر رہی ہے کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، آؤ اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ یہ جو تم نے اپنی اپنی چھتریاں بنا رکھی ہیں ان سے وحدت قائم نہیں ہوگی۔ قرآنی تصور وحدت یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر وحدت پیدا ہو تو اسلام کو قبول کرو۔ دوستان محترم، وحدت کیا ہے؟ وحدت کیا ہے؟ وحدت کہتے ہیں ایک ہو جانے کو، ایک ہونے کو۔ اب ایک ہونا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کسی ایک نظریے پر متفق ہو جانا اور پھر اس نظریے کے استحکام کے لیے، فروغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایک ہونے کی علامت ہے۔ ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک ہو کر چلتے ہیں، اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ وہی لوگ اگر تتر بتر ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ ہر طرح کے مقاصد کے حصول کے لیے وحدت ضروری ہوتی ہے، ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور ادیان کے لیے، ادیان کے قیام کے لیے بدرجہ اتم ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ادیان کی اقامت نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام بھی ایک دین ہے،
اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے پیروکار وحدت اختیار کر کے رہیں، اور جس سختی کے ساتھ اسلام نے وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیا ہے شاید ہی کسی اور دین نے دیا ہو۔ اسلام کے اصول وحدت کے حوالے سے بہت سخت ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اس کی وحدت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو جائے تو گویا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ الگ کیوں ہو جائے؟ اگر وہ اسلام سے اختلاف کر بیٹھے، اس جماعت سے اختلاف کر بیٹھے اور الگ ہو جائے تو گویا وہ اسلام سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے لوٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ توبہ کرے، پھر واپس لوٹ آئے، تب اس کا یہ دعوی اسلام قابل قبول ہوگا۔ تو توبہ کی گنجائش ہے، لیکن باہر رہ کر دعوی اسلام تو رکھ سکتا ہے، مسلم نہیں ہے۔ اسے باہر طور جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، یہ وحدت کا اصول ہے۔ لیکن افسوس آج ہم اس قرآنی تصور وحدت کو بھول گئے۔ ہم نے بے شمار جماعتیں بنا ڈالی، بے شمار فرقے بنا ڈالے، اپنی اپنی وحدتیں قائم کر لی، اپنی اپنی امتیں قائم کر لیں، ایک امت کو ہزارہا امتوں میں تقسیم کر دیا، ایک جماعت کو ہزارہا جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ جس چیز سے منع کیا گیا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے وہی کیا۔ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے اس سے انحراف کیا۔ جس کے کرنے کا حکم تھا اس سے انحراف کیا، جس کے نہ کرنے کا حکم تھا وہ کیا۔ اور آج بھی ہمیں اس بات پہ کوئی دکھ نہیں، ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ ہم نے وحدت کو ترک کر رکھا ہے، اور ہم قیام وحدت کے لیے نئے نئے تصورات پیش کر رہے ہیں۔ میں ان اکابرین سے متوجہ ہو کے کہتا ہوں، ان علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ عطا کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ قرآنی تصور وحدت کی طرف نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اس امت مسلمہ کی تشکیل نو کے لیے جد و جہد نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ سب نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں؟ اقوام عالم میں تمہارا کوئی مقام نہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، اس کے باوجود اس تفرقے پہ بضد ہو، اس کے باوجود وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جو وحدتیں تم قائم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے مفادات پہ مبنی ہیں، ان کے پیچھے تمہاری اغراض ہیں۔ اگر تم اللہ کے لیے مخلص ہوتے، خالصتاً اللہ کے لیے وحدت چاہتے تو قرآنی تصور وحدت کی طرف رجوع کرتے۔ تم نے اپنے تصورات وحدت گھڑ کے
لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر رکھا ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم قرآنی تصور وحدت کو عامت الناس کے سامنے رکھیں گے تاکہ عامت المسلمین کو گمراہ نہ کیا جا سکے. جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس حد تک ضرور ہم یہ کوشش کریں گے اور اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پہ کریں گے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں فنڈنگ نہیں ہوتی، ہم اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلیں گے. اور انشاءاللہ یا تو یہ جان آفریق کے سپرد کر دیں گے یا پھر اللہ کے دین کو غالب کر کے دم دیں گے. دوستان محترم، اللہ نے جو تصور وحدت ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہمیں مسلمان ہونا ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں. ہمیں جتنی وحدتوں کے درس دیے جا رہے ہیں ان کا قرآنی تصور وحدت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کہیں بھی سنیت کی وحدت کی بات نہیں کرتا. قرآن کہیں شیعیت کی وحدت کی بات نہیں کرتا، کہیں سنی شیعہ وحدت کی بات نہیں کرتا. اور قرآن تو تفرقے میں مبتلا لوگوں کو مخاطب ہی نہیں کرتا. قرآن تو تفرقے میں مبتلا لوگوں کو بطور مسلم مخاطب ہی نہیں کرتا. قرآن تو مومنین سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. تفرقے میں مبتلا لوگوں کو قرآن مخاطب نہیں کرتا. تفرقے میں مبتلا لوگوں کے لیے قرآن کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے کہ اگر تم تفرقے میں مبتلا ہو جو تو کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہنا. نہیں، تعلیم ہے تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اعتصام بحبل اللہ کر رکھا ہے، جنہوں نے وحدت اختیار کر رکھی ہے. اب تم وحدت کے اندر نہیں ہو، جو چاہے کرو. تمہارا اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے، تم تفرقے کی زد میں آتے ہو. اور یہ بات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ ہمیں اعتصام بحبل اللہ کے لیے سنی سے مسلمان ہونا پڑے گا، شیعہ سے مسلمان ہونا پڑے گا، بریلوی دیوبندی سے مسلمان ہونا پڑے گا. افسوس، تم سنی سے شیعہ ہونے کے لیے تو تیار ہو، شیعہ سے سنی ہونے کے لیے تو تیار ہو، بریلوی سے دیوبندی تو ہو جاتے ہو، دیوبندی سے بریلوی تو ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں مسلم بنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ سنی سے شیعہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعہ سے سنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھو مسلم ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے، مسلم نہ ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے. تو کیوں نہیں ہوتے ہو مسلم؟ کیوں اپنے ناموں کے ساتھ یہ دم چھلے لگا رکھے ہیں؟ کیا سند ہے ان کی؟ ان ناموں کی کیا سند ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے تو ہمیں اس قرآن میں مسلم کہہ کر پکارا ہے. ہمارا دین اسلام، اسلام قبول کرنے والے کو مسلم کے سوا کچھ نہیں کہتے. تو پھر مسلم بنو، اور جب مسلم اعتصام بحبل اللہ کرتے ہیں تو وہ امت مسلمہ بنتے ہیں اور کچھ نہیں. تو بس 3 چیزیں ہیں، اپنا لو.
اسلام کو بطور دین اپنا لو، مسلم بن جاؤ گے، اکٹھے ہو جاؤ، امت مسلمہ بن جاؤ گے، پھر وحدت پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر، اخوت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ باطل اور طاغوت سے ٹکر لے سکو، اس قابل ہو جاؤ گے کہ قیامت والے دن اللہ کو منہ دکھا سکو، اللہ کے رسول کو منہ دکھا سکو، اس قابل ہو جاؤ گے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر سکو۔ دین بہت سادہ ہے دوستو، بڑا عام فہم ہے۔ اگر دین اتنا آسان نہ ہوتا تو لوگوں کے پاس عذر ہوتا، یا اللہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں اتنا مشکل دین کیسے سمجھوں؟ پھر تو وہ دوسروں کا محتاج تھا۔ لیکن یاد رکھو، دین اتنا آسان ہے کہ ایک جاہل سے جاہل شخص بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو بڑے بڑے دانشور بھی اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ دوستان محترم، اب یہ وحدت محض یہ کہنے سے قائم نہیں ہوگی کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے اور ہم مسلمان ہیں، محض اس سے وحدت قائم نہیں ہوگی۔ وحدت کے لیے فکر و عمل کی وحدت لازم ہے، فکر و عمل کی وحدت، افکار کے اندر بھی وحدت ہو، کردار کے اندر بھی وحدت ہو، سب کے کردار بھی ایک جیسے ہوں، سب کے افکار بھی ایک جیسے ہوں، وہ ایک ایسی بے مثال امت ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ امت مسلمہ ہے، اللہ کی فرما بردار امت ہے۔ ہمیں افکار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار پہ بھی توجہ دینی ہے، اپنے کردار کو مثالی بنانا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اور یہ دعوت، یہ محبت کی دعوت، یہ اخوت کی دعوت، یہ وحدت کی دعوت جو قرآنی تصور وحدت ہے، ہم اس کو لے کے عالم انسانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام انسانیت کو یہ دعوت ہے، کیونکہ اسلام وحدت انسانیت کا پیامبر ہے۔ انسان وحدت انسانیت کی بات کرتا ہے، پوری انسانیت کو اس ایک چھتری کے نیچے لے آنا ہے، اللہ کی چھتری کے نیچے، اسلام کی چھتری کے نیچے۔ لیکن اس سے پہلے اس ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اس ایک جماعت کا وجود ضروری ہے جس نے اس نظام کو اس روئے زمین کے اوپر قائم کرنا ہے اور پھر عالم انسانیت کو دکھانا ہے۔ تو اس کے لیے دوستان محترم، ہمارا سب سے پہلا کام اپنے ان بھائیوں کی طرف توجہ کرنا ہے جو اور کسی نسبت سے نہ صحیح، محض کلمے کی نسبت سے ہمارے قریب ہیں، محض کلمے کی نسبت سے، ورنہ ان کے اور ہمارے درمیان اور کوئی اشتراک نہیں، محض کلمے کی نسبت سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہمیں ان کے تصور دین سے اختلاف ہے، ہمیں ان کے تصور وحدت سے اختلاف ہے، لیکن
چونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ دعوت دینی ہے کہ بھائیوں آؤ اس قرآنی تصور وحدت کی طرف، جس کے مطابق مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مسلمان ہو جاؤ تب تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے اعتصام بحبل اللہ کر رکھا ہے، اس کے علاوہ تمہارا اللہ کی رسی کو تھامنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوستان محترم، اس دعوت کو پوری شد و مد کے ساتھ پھیلائیں، ہر شخص تک اس دعوت کو پہنچائیں، ہر گھر تک، گلی محلے تک، پوری دنیا کے اندر اس دعوت کو پھیلائیں، عام کریں، ہر شخص تک یہ دعوت حق پہنچے، تاکہ جلد از جلد امت مسلمہ کی تشکیل نو ہو سکے، ہم اس قرآنی تصور وحدت پر مبنی امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کر سکیں، اور باطل اور طاغوت کو اس روئے زمین کے اوپر للکارتے ہوئے اس کے اقتدار کو مٹا کر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر سکیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق ہو اس تصور وحدت قرآنی کے مطابق ہم سب کو وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔